وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بھی صحابی ہیں اور بیٹے بھی صحابی ہیں، جابر بھی صحابی ہیں اور عبداللہ بھی صحابی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ احد کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا کہ ہم کو جنگ میں شریک ہونا ہے، جنگ میں شرکت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا تو ادھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور ان کے والد صاحب ہیں عبداللہ جو کہ کافی ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابو جان میں جنگ میں شرکت کرنے والا ہوں، آپ گھر میں آرام کیجئے، اور باپ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا میں جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، آپ گھر میں جو ہے گھر کی دیکھ بھال کرو۔ اس طرح دونوں کے دونوں جنگ میں شرکت کرنے کی خواہش کر رہے ہیں۔ بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میں شرکت کروں، باپ بھی چاہتے ہیں میں شرکت کروں۔ آخرکار باپ نے کہا بیٹے جابر دیکھو تمہاری 8 بہنیں ہیں، یعنی میری 8 بیٹیاں ہیں، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں۔ اگر تم جنگ میں شہید ہو گئے تم جا کر، اور میں زندہ رہوں گا، تو ان 8 بچیوں کی کفالت کرنا، دیکھ بھال کرنا، ان کا نکاح کر کے دینا میرے لیے یقین برڈن ہو جائے گا، مشکل ہوگا، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے کندھے کمزور ہو چکے ہیں۔ لہذا اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں، اگر تم زندہ رہو گے، تم تو نوجوان ہو، تم تو ہٹے کٹے ہو، تم تو مضبوط ہو، تم اپنے بہنوں کی نگرانی کر سکتے ہو، تم اپنے بہنوں کی دیکھ بھال آرام سے کر سکتے ہو، اپنے بہنوں کا نکاح آرام سے کر سکتے ہو، لہذا مجھے جانے کی پرمیشن دے دو، اور میں اگر شہید ہوں تو کوئی پرابلم نہیں، تم کو آرام سے تم کر لے سکتے ہو۔ تو بیٹے نے کہا ابو جان آپ کی بات تو ٹھیک لگ رہی ہے، اب جا سکتے ہیں۔ تو باپ جاتے ہیں، جنگ احد میں شرکت کرتے ہیں، اور دشمنوں سے لڑتے 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 وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ یعنی یہ بیٹے پر ذمہ داری پوری آ گئی۔ اب بیٹے جو ہے گھر کو سنبھال رہے ہیں، 8 بہنیں ہیں، ان تمام کو پالنا، بڑے کرنا، نکاح کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی میری بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اور والد صاحب گزر گئے، والدہ بھی گزر گئے، اب میں اپنے بہنوں کی نگرانی کیسے کروں، تربیت کیسے کروں؟ تو انہوں نے سوچا چلو پہلے میں نکاح کر لیتا ہوں، اور نکاح کرنے کے بعد جو میری بیوی آئے گی، اور وہ بیوی میرے بہنوں کی جو ہے دیکھ بھال کرے گی، میرے بہنوں کی تربیت کرے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا، ایک بیوہ عورت سے نکاح کر کے گھر کو آ گئے۔ بعد میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، جابر کیا تم نے نکاح کیا؟ ہاں اللہ کے رسول نے نکاح کیا ہے۔ کہا تم نے کس طرح کی لڑکی سے نکاح کیا؟ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم کسی کواری لڑکی سے نکاح کرتے تم بھی خوش ہوتے، وہ بھی خوش ہو جاتی، تم بھی ہنسی مذاق کرتے، وہ بھی ہنسی مذاق کرتی۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول بات ایسی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میرے گھر میں 8 بہنیں ہیں، اگر میں ان کی عمر کی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تو میری آنے والی بیوی میرے بہنوں کی تربیت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ہم عمر ہیں، کھیلتے رہیں گے کودتے رہیں گے تو تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہذا میں اپنے بہنوں کی تربیت کی خاطر میں نے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر کے لایا ہے، تاکہ میرے بہنوں کی تربیت کر سکیں، پھر نکاح کر کے میں ان کو آگے بڑھا سکوں۔ تو ایسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل معروف صدقہ، انسان یعنی جتنے بھی اچھے کام کرتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایمان کی حالت میں، اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے، جو بھی چھوٹے 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 کام کرتا نا، یہ سارے کے سارے کام اس کے صدقے میں شمار ہوں گے۔
प्यारे नबी ने यहां तक आपने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसन औ यज़रउ ज़रअन, कोई भी मुसलमान आदमी अगर कोई दरख्त लगाता है या खेती बाड़ी करता है, फयअकुलु मिन्हु इंसानुन, उसकी खेती बाड़ी से, उसके झाड़ से कोई इंसान खा लेता है, औ तैरुन, या कोई परिंदा खा लेता है, औ दाब्बतुन, या दुनिया का कोई भी जानवर अगर उसके लगाए हुए खेत से कुछ खा लेता है, उसके लगाए हुए पेड़ से कुछ खा लेता है, ये सारा कर सदक़े में शुमार हो जाता है। तो गोया इस्लाम मुसलमानों को बहुत ही हसीन और जमील काम देना चाहता है कि तुम जो काम कर रहे हो ना, पूरे नौ इंसानियत को फायदा होता और उसकी वजह से तुमको भी अजर मिलता। तो हम जो भी करेंगे, छोटे छोटे काम भी हम करेंगे ना, इंशाअल्लाह हमारे लिए सदका बन सकता, माशाअल्लाह। तो अब हम ख्वाहिश करेंगे कि भाई हम जब भी हदीस सुनते हैं ना, उस हदीस पर हम आज इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अमल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये जज्बा आना। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी हदीस सुनते थे, इतना अमल करते थे कि भाई एक मर्तबा ऐसे रास्ते में गुजर रहे, रास्ते में गुजरते गुजरते झाड़ आ गया और झाड़ के नीचे ऐसे झुक के आगे गुजर रहे हैं। लोगों ने पूछा, भाई तुम झाड़ के नीचे से गुजरे और झुककर गुजरे, यहाँ पर कोई टहनी भी नहीं है, कोई डाली भी नहीं है, आप झुक कर क्यों गुजरे? तो उन्होंने कहा, देखो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस झाड़ के नीचे से गुजरे हुए देखा है और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लम ऐसा झुक के आगे गुजरे थे। क्यों? उस वक्त टहनी थी, नबी झुक कर आगे बढ़े, तो मैं भी चाहता हूं कि जैसे नबी ने किया मैं भी वैसे करूं। यानी अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा इस कदर था अब्दुल्ला बिन उमर के पास। तो मैंने कुछ जो है यानी छोटे छोटे नेकियों के काम लिख कर लाए हैं, ज़ेरॉक्स भी लाया है मैंने आप लोगों से, आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह। यानी कुछ ना कुछ करेंगे इंशाअल्लाह, छोटे छोटे काम अगर हम करेंगे ना तो यकीनन हम हदीस पर अमल कर रहे हैं माशाअल्लाह। जैसे आप जो है बच्चों को काम लगा सकते हैं। भाई हम आमतौर पर अपना 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 सोचते रहते हैं, लेकिन हमारा नजरिया क्या है ना, अपना भी होना, बच्चों को भी होना, घर वालों को भी होना, सारे के सारे लोगों को अपने इस प्लान में शरीक करना, उनको भी हैबिट बिल्ड करना, उनको भी अच्छे काम में जो शरीक करने के लिए प्लान बनाना। जैसे मैंने एक प्लान बनाया है, बच्चों को हम छोटे छोटे नेक काम करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि देखो बेटा, तुम जब भी घर में आएंगे ना, अस्सलाम वालेकुम कहना और मुस्कुरा कर बात करना बेटा, उनको हम बोल सकते हैं। और दूसरी बात, यानी अपने अम्मी अब्बू की छोटे छोटे हेल्प करते रहना। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अब गर्मी का मौसम है, बॉटल का पानी जल्दी खत्म होते रहता है, आप बॉटल में पानी भर के रखना बेटा। आप ठंडा पानी पीते रहते हैं तो आप ठंडे पानी के बोतल जो है भर भर के आप फ्रिज में रखते रहना बेटा। बेटा स्कूल में जो है ना, आप कुछ भी खा रहे हैं, थोड़ा दूसरों को शेयर भी करना बेटा। और इसी तरह आप जो है यानी क्या कहते हैं उसको, अपने खिड़की के सामने या अपने छत पे बेटा एक कटोरा लो और उस कटोरे में थोड़ा पानी डालो और एक कटोरे में थोड़े दाने डालो चावल के और ले जाकर छत पे रखो। और वो छत पे जब तुम कटोरे रखोगे ना तो माशाल्लाह परिंदे आकर वो जो है दाने खाएंगे और जो तुम्हारा पानी है वो पानी पी लेंगे। हम छोटे बच्चों को बचपन से ही इस तरह के काम लगाते रहना। और यानी अब घरेलू खवातीन के लिए उनको ये कहना कि देखो बचा हुआ खाना आप जो है इधर उधर फेंकते रहते हो ना, उसको जो है कुछ आइडिया से आज यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोस मिल रहे हैं कि भाई रात खाना बचा हुआ है उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसको बेहतर बनाना है और बेहतर बना के दूसरों को प्रोवाइड करना है। कभी लोगों को गिफ्ट कर सकते, कभी गरीब गिफ्ट कर सकते, या उसको सुखाकर कुछ और आप काम करा सकते। तो ये अच्छे काम हम घर वालों को बताना, शौहर के लिए दुआएं करना, बच्चों के लिए दुआएं करते रहना। और पड़ोस आज आपने मतलब कोई अच्छा बनाया अपने मगरिब इफ्तारी में, माशाल्लाह इफ्तारी में दही बड़े बनाए, आप एक छोटे कटोरे में तीन दही बड़े डाल के पड़ोसी को दे दो। आज आपने छोटे थोड़े पकौड़े बनाए, थोड़े 3-4 पकौड़े जो है डालकर आप पड़ोसी को दे दो। इस तरह अपने घर वालों को भी गुड जो है यानी प्रैक्टिसेस के बारे में जो है तलकीन करना। और खुद भी हम कर सकते हैं कि भाई माशाल्लाह हैदराबाद में सबसे अच्छा काम क्या होता मालूम, यानी यहाँ पर प्यासों को पानी पिलाने का कॉन्सेप्ट बहुत उम्दा है माशाल्लाह।
ہر آدمی یعنی اپنی دکان کوئی بھی دکان میں جائیں گے سامنے ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، ٹھنڈے پانی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، بہت اچھی عادت ہے ماشاءاللہ. آپ بنگلورو میں جائیں گے ایسا کانسیپٹ نہیں ملتا، ممبئی کو جائیں گے آپ کو ایسا کانسیپٹ ملتا، اور جو ہے مدراس جائیں گے تو ایسا بہت کم، بہت نیل کے برابر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے ماشاءاللہ. تو آپ کی دکان ہے ضرور اپنے دکان کے سامنے ڈبہ رکھیے ٹھنڈے پانی کا، اور جو ہے اگر نل لگائیے ماشاءاللہ. اور اسی طرح اپنے دفتر میں کام کی جگہ پر کسی کی آپ مدد کرتے رہیے، ہیلپ کرتے رہیے. مسجد کے باہر پانی کا کولر لگا سکتے ہیں آپ لوگ، مساجد کے لائٹس یا پنکھے وغیرہ جہاں ٹھیک کرا سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ. اسی طرح یعنی گھر کے سامنے یہ پودے لگا سکتے ہیں آپ لوگ، مسجد میں پانی کا کولر لگا سکتے ہیں انشاءاللہ. مسجد کے لیے جائے نماز، چھوٹے چھوٹے جو بھی کام کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. مسجد میں آئے دیکھے بھائی یہ یعنی کرسیاں ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، کرسیوں کو جمع کے ہم نے رکھ دیا، سائیڈ میں رکھ دیا ہم نے، خلاص صدقہ ماشاءاللہ. مسجد میں آ کے دیکھا ہم نے قرآن وہاں یہاں رکھے ہوئے، ہم نے قرآن اٹھا کر صحیح کر دیا ماشاءاللہ، صدقہ ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ. تو ہم جو بھی کام اگر اللہ خوش ہو جائے، اگر اس نیت سے کریں گے تو کل معروف صدقہ، اس حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جو بھی ہم حدیث پڑھتے ہیں کم سے کم ایک مرتبہ اس حدیث پر عمل ہو جانا، اگر یہ انٹینشن آ گیا نا پھر زندگی مزہ آئے گا ماشاءاللہ، زندگی مزہ آئے گا ماشاءاللہ. اور پھر خواہش ہوتی ہے کہ بھئی اور کوئی نئی بات، اور کچھ نئی بات، اور کچھ نئی بات، ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے. اگر ایک کام کرے وہ کام قبول ہوا، اللہ دوسرے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا. ہم نے کام کیا اس کے بعد وہ کام کرنے کا من ہی نہیں کر رہا ہے تو سمجھو وہ کام مطلب قبول نہیں ہوا ہے. رمضان بھر ہم تلاوت کر رہے تھے، رمضان بھر دل ہی نہیں بول رہا، اچھا تو پرابلم ہے. رمضان میں دعا کرتے تھے، رمضان میں دعا کرنے دل نہیں بول رہا ہے، پرابلم ہے. تو یعنی نیکی دوسرے نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، لیکن اگر نہیں لا رہی تو پرابلم ہے. تو ہمیں چھوٹے 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 کام کرتے جائیں گے نا تو انسان کے اندر خواہش نیکیوں کی بڑھتے جاتی. جب چھوٹے چھوٹے نیکیاں بڑھتے جائیں گے نا تو بڑی نیکی ہم کو کرنا آسان ہو جاتا ماشاءاللہ. لیکن یہ سارے کام فرائض کو پورا کرنے کے بعد. کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، مسکینوں کھانا 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 سب کھلاتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، سمجھے نا، دیکھ سے کھلاتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. بھائی دیکھیں تو بس بیٹھے ہوئے، نماز چلے گی، ظہر چلے گی، عصر چلے گی، مغرب چلے گی، تراویح تو مطلب دیکھتے بھی نہیں پلٹ کے، لیکن کھانے دیکھتے آ رہے ہیں. تو گویا ایسے لوگ ان لوگوں کی طرح ہیں. ہم بس میں بیٹھے اور بس میں بیٹھنے کے بعد ہم ٹکٹ لے رہے ہیں، میں سارے پیسنجر کا ٹکٹ لے رہا ہوں لیکن اپنا ٹکٹ نہیں لے رہا ہوں. انہیں آ کر پوچھا ٹی ٹی بھائی ٹکٹ کہاں ہے، میں ان کا ٹکٹ لیا صاحب. اچھا کرے. آپ کا ٹکٹ کہاں ہے، میں ان کا ٹکٹ لیا صاحب. اچھا کرے. آپ کے ٹکٹ کہاں ہے، میں ان کا ٹکٹ لیا صاحب. تو بھئی دوسروں کا ٹکٹ نکالنے سے آپ جو ہے کام مطلب یعنی آپ کو معاف نہیں ہوتا. پہلے آپ کا ٹکٹ نکالو، اس کے بعد پھر دوسروں کا ٹکٹ نکالو، سمجھے نا. لیکن عام طور پر لوگ سب کا ٹکٹ نکالتے رہتے، مطلب ان کو کھلایا، ان کو کھلائے، وہ کرے سب، مطلب یعنی رفاہی کام بہت کرتے ہیں لیکن فرائض میں جو فرض ہے، جو ضروری ہے، ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ایسا نہیں، اپنے سارے فرائض کو انجام دیتے ہوئے پھر نفل کام، پھر صدقے والے کام، پھر یہ چھوٹے چھوٹے اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سنور سکتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ہر حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.